لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دن میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دن میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، اور آ نہیں سکتا نظر جلوائے سرکار کبھی، آ نہیں سکتا نظر جلوائے سرکار کبھی، بے یقینی کا اگر آنکھ میں جالا ہوگا، بے یقینی کا اگر آنکھ میں جالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ بعد حمد و سلام، آج کا یہ پروقار روحانی وجدانی پروگرام جو ہے مسجد فاطمہ بشیر کلونی میں انعقاد پذیر ہے، اور جس کا مقصد ہمارے محترم سلیم عباس ندیم ان کے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خداوند قدوس میرا اور آپ سب کا نہ جانا سننا سنانا قبول فرمائے، آمین۔ اور خداوند قدوس مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد کہ جسے اپنے والدین سے ایسی عقیدت ہو کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد کرتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کو ایسی اولاد ملے کہ جو مرنے کے بعد ان کو بھی بھلاتی نہیں ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اولاد کو صالح اولاد کہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے ہر قسم کا تعلق منقطع ہوتا ہے، لیکن تین چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں۔ فرمایا کوئی علم نافع جو علم دوسروں کو پہنچا گیا، بتا گیا، اور لوگ اس پر عمل کریں تو اس کا ثواب اس پہنچانے والے کی قبر میں اس کو ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، کسی لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، خوراک کا انتظام کر دیا،
کوئی سڑک تعمیر کروا دی، کسی کے لیے کچھ ایسا کام کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو فرمایا جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں قبر میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ نیک اولاد، ولدا صالحا، حضور نے اس کو نیک اولاد کہا کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا مانگتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کس لائن پہ ہوں، نیکی والی لائن پہ ہوں یا بدی والی لائن پہ، تو وہ غور کرے کہ کیا میں اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہوں؟ اگر وہ مانگتا ہے تو اس کو مبارک ہو کہ اللہ کے رسول نے اس کو صالح کہا ہے، وہ اولاد نیک اولاد ہے۔ تو پھر دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو زندگی میں ہی ماں باپ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، زندہ ہی پیرنٹس کی نافرمانی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی انسان ماں باپ کا بے ادب بنے، کیونکہ والدین کی بے ادبی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو والدین کا سایہ بہت بڑا سایہ ہے، اور خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رشتوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، کائنات میں کوئی اور انسان سمجھ سکتا نہیں ہے۔ بس ہمیں یہ ہے کہ ہم جب رسول کو مان لیا تو اللہ کے رسول کا جو بھی حکم ہو ہمیں اس پر اپنی گردن جھکانی چاہیے۔ آج بھی لوگ اس بات میں کہلے بحث کرتے ہیں، دعا لگتی ہے نہیں لگتی، سال ثواب پہنچتا ہے نہیں پہنچتا۔ تو میں نے کہا کہ اب تو قیامت آنے والی ہے، تم ابھی تک بحث میں پڑے ہو، کرنے والے وہ کرتے رہتے ہیں، وہ وقت ضائع نہیں کرتے، وہ تو اصالہ ثواب کرتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ الجھے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو الجھاتا ہے ذہنی طور پر، اور جو انسان الجھ جاتا ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی، جو انسان الجھ جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، اور جو سمجھنے والا ہے وہ الجھتا نہیں ہے، وہ سمجھ کے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، جو فرما دیا، ہم تو حضور کو مان چکے ہیں۔ یہ تو کافر لوگوں کو ایسی باتیں کرنی چاہیے، حضور کے بارے میں وہ تنقید کریں یا حضور کے علم پر اعتراض کریں، وہ تو کافر ہے، وہ کریں۔ تو جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا وہ حضور پر اعتراض کیوں کرے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیوں کرے؟ اور پھر یہ وہ کام ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو اس بات کی اذیت ہوتی رہتی ہے، یہ کیوں بخشا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کہتے دعا کریں تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ قبر میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ ہمیں کیوں پوچھتے ہو؟ یہ تو رسول اللہ سے پوچھئے، اللہ کے قرآن سے پوچھئے جس نے ہمیں اس لائن پہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا نہیں ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو ہر نماز میں اپنے مرنے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنی بخشش بھی مانگتے ہیں، اپنے والدین کی بخشش بھی مانگتے ہیں، وہ تو ایمان والے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 15واں پارہ دوسرا رکوع اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک اولاد ہے اس کو چاہیے کہ وہ میری بارگاہ میں دعا کرے اپنے ماں باپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کیا دعا مانگے؟ پہلے تو فرمایا اغفر ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، ماں باپ کے آگے اف بھی نہیں کرنا، اف کا کلمہ بھی نہیں بولنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دیں، جو کہیں ان کا کہنا مانو۔ اور بلکہ حضور نے مثال دے کر فرمایا
اللہ کے رسول فرماتے اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا تو حضور فرماتے میں عشاء کی جماعت کروا رہا ہوتا، غلام پیچھے نماز پڑھ رہے اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا، تو میری ماں مجھے آواز دیتی کہ بیٹا محمد، تو اللہ کے رسول فرماتے میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا جاتا۔ کتنا ادب میرے آقا نے سکھایا ماں کا، کتنا ادب سکھایا حضور نے ماں باپ کا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، کبھی تصور کیجئے گا، یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اٹھ کر صبح اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا، یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ تو انعام ہے۔ بندے نے کوئی کام تو نہیں کیا، صبح اٹھا اور اٹھتے ہی اپنے چارپائی سے اٹھ کر والدین کے کمرے میں چلا گیا، ماں باپ کے پاس چلا گیا اور جا کر ان کو سلام عرض کیا، ان کے چہرے کا دیدار کر لیا، زیارت کر لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تجھے صرف زیارت کرنے پر اللہ ایک حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب بتائیں کیا آپ یہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ کیوں اتنا ثواب آپ نے لے کے دے دیا؟ بھئی اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، وہ تو آئی رحمت کرنے کے لیے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ اگر انعام دینا چاہتا ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے اس امت کو، تو کسی کو کیا پریشانی ہے؟ جی دعا جنازے کے بعد نہیں مانگو، اچھا جی کس نے منع کیا؟ کسی نے نہیں، میں خود منع کر رہا ہوں۔ پھر اللہ نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا؟ نہیں، کسی نے منع نہیں کیا، تو پھر آپ کیوں منع کرتے؟ جی انہوں نے مانگی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب اگر انہوں نے نہیں مانگی تو ہمیں تو ضرورت ہے، ہم تو مانگیں گے۔ ہاں اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ ہماری کریکشن کر دیں کہ دعا اس طرح نہیں، اس طرح مانگو۔ تو دعا تو ایک ہتھیار ہے مومن کا، جب چاہے مانگے۔ اچھا جی یہ ایمان والوں کی علامت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے رحمت کے دروازے کھول دیے اس امت کے لیے، کیونکہ ہے اس راہ پر رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو آئی رحمت کرنے کے لیے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں، کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں، برا بھلا کہنے والوں کے لیے دعائیں، مخالفت کرنے والوں کے لیے دعائیں، دشمنوں کے لیے دعائیں، اپنوں کے لیے دعائیں، غیروں کے لیے دعائیں، پوری امت کے لیے دعائیں۔ حضور تو آئے، حضور نے سکھایا ہی ہمیں یہ کہ دعا مانگو، یہ حضور کی سنت نہیں ہے کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنا۔ تو اگر کوئی مسلمان ہو کر یہ کہے کہ تم دعا کیوں مانگتے ہو، تو کم از کم 2 منٹ اس کا چہرہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، کیونکہ مسلمان تو ایسی باتیں نہیں کرتا نا۔ بھئی جنازے کے بعد کیوں دعا مانگی؟ اچھا جی اگر اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا ہوا ہو کہ اس کے لیے جنازے کے بعد دعا مانگو تو میں اس کو بخش دوں گا، تو اگر ہم نے مانگی اور وہ بخشا گیا تمہیں کیا تکلیف؟ بخشنا میرے رب نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، خدا کے لیے اگر کوئی انسان نماز چھوڑتا ہے اس کو سمجھاؤ، منع کرو نماز نہیں چھوڑو۔ ہاں اگر کوئی دعا مانگنا چھوڑتا ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ اللہ کے بندے دعا مانگ۔ سمجھانا تو اس کو چاہیے کہ جو دعا نہیں مانگتا، اور آپ اس کو منع کر رہے جو مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اس نبی کو وہ عظمت و شان عطا فرمائی، ایسے نہیں پچھلی امتوں کے نبی بھی دعا مانگتے رہے یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دے۔ بھئی ان کو تو ایک بہت بڑی اتھارٹی ملی تھی، ان کے پاس نبوت اور رسالت اور کہہ لیں کہ معجزات تھے ان کے پاس، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ بذات خود نبی ہوں اور وہ کسی اور نبی کے امتی بنے؟ وہ جانتے تھے کہ اس نبی کا امتی بننا بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی
بات ہے کہ اللہ کے محبوب کا امتی بن جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے فرشتوں کے سردار جبریل امین وہ جب حضور معراج پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا جہاں پہ جبریل کا ڈیرا ہے وہاں اس کا بسیرا ہے اور وہیں اس کی انتہا ہے، وہاں اس کے آگے نہیں وہ جا سکتا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل سدرۃ المنتہا تک پہنچ رہے نا تو حضور آگے کا ارادہ فرما رہے ہیں کہ اب آگے بھی جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ آگے چلتے ہیں تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو یہاں تک بس ہے، میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، میری یہاں پر انتہا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا میں نے تو ابھی آگے جانا ہے، میں نے تو ابھی بہت آگے جانا ہے، تم یہیں آگے بس ہو گئے۔ اب میرے آقا کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل یاد کرو ایک مرتبہ تم نے میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو تم نے کہا تھا کہ آپ مجھے حکم فرمائیں کیونکہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا تھا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آج پھر میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ چل اب تو بتا اگر تیری کوئی تمنا ہے تو میں وہ پوری کروا دوں، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، تیری کوئی تمنا ہے؟ اب جبریل کی کیا تمنا ہو سکتی ہے کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، سونے سے پاک ہیں، شادیوں سے پاک ہیں، وہ کیا تمنا کریں؟ فرمایا کوئی تمنا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن اب جبریل کی تمنا دیکھیے ذرا، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کے امتیوں نے نا پل صراط سے گزرنا ہے اور وہ پل جو ہے نا وہ بڑا باریک سا پل ہے، اس کے اوپر سے وہ گزریں گے تو تکلیف ہوگی۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اجازت مانگ دیں کہ جب آپ کے امتی پل صراط سے گزرنے لگے تو میں ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دوں تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ گزر جائیں۔ ارے فرشتوں کا سردار ہے، اللہ نے اس کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ طاقتیں عطا فرمائی، جب چاہتا ہے آتا ہے حکم لے کر اللہ کا، جاتا ہے لمحوں میں، کبھی سدرا پر ہے، کبھی چوتھے آسمان پہ ہے، کبھی زمین پر ہے۔ اتنی رفتار رکھنے والا فرشتہ، اتنی طاقت رکھنے والا فرشتہ، وہ دعا حضور سے کیا عرض کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ آپ کے امتیوں کے قدموں کے نیچے میں پر بچھا دوں۔ پتا چلا امتی کتنا عظمت والا ہے، نبی کا حضور کا امتی کتنا عظمت والا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کا سردار جو ہے وہ گناہگار امتی ہے، ان کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو قربان جائے حضور کے اس شاخ پر اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ اپنے شعر میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ اگر جبریل نے ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے آپ کی نسبت کی وجہ سے تو یا رسول اللہ ہم بھی جبریل علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جبریل اگر پر بچھانے کی اجازت مانگتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرما دیں کہ ہم گزرے تو جبریل کے پر کو بھی خبر نہ ہو۔ کتنی عظمت و شان سے نوازا ہے خدا نے ہم جیسے گناہگاروں کو، نکموں کو، کتنی مہربانیاں ہیں اللہ کی، اور ان مہربانیوں میں سے ایک مہربانی جو ہے وہ اصالِ ثواب ہے۔ یہ اصالِ ثواب
خاص اس امت کے لیے ہے، خاص اس امت کے ساتھ اللہ نے کرم کیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو خدا نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہوا کرو، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ جس طرح کہتے جائیں گے ہم اس طرح کرتے چلے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں صرف اسی بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، تو یہی ایک بات کا شکر ساری عمر نہیں ہم ادا کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے جب محبوب دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پاک لوگوں کا ذکر کیا، پاک لوگوں کا، کیونکہ اللہ کے بندوں میں تو یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ اللہ کے بندے ہی ہیں نا سارے۔ لیکن جب عام حکم ہوتا ہے تو یا ایھا الناس، اے لوگوں، جب خاص حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے پاک لوگوں کو چنتا ہے، سب لوگوں کو نہیں، پاک لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے۔ جب کوئی پاکیزہ حکم ہوتا ہے، پاکیزہ بات ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو چنتا ہے، جن پر اللہ کو، جن کا پتہ ہے، خدا جن کو جانتا ہے کہ یہ ماننے والے ہیں۔ اچھا، درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا یہ بڑا افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب درود پاک کا حکم دینے لگا تو اس وقت بھی اللہ نے سب کو نہیں دیا، اس میں سے بھی پاک لوگوں کو چنا، پاک لوگوں کو چنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک لوگوں کو چنتا ہے۔ اب اللہ نے کرم کیا، اپنا محبوب عطا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو میں نے نبی تو ساری امت کے لیے بنا کر بھیجا۔ محبوب اعلان کرو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو حضور تو سب کی طرف رسول بن کر آئے، اب آئے سب کی طرف تھے، لیکن جو مانتے گئے، جنہوں نے ماننا تھا، جو ماننے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو خاص اعزاز عطا فرمایا۔ ان کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ ایمان والے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، ان لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور کو دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمایا تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی اللہ نے تو خود اشارہ فرما دیا، ہم جھگڑتے رہتے ہیں، فلاں میلاد نہیں کرتا، وہ میلاد کو مانتا نہیں ہے۔ بھائی ماننے، جو میلاد کو ماننے والا ہے اسی کو ایمان والا کہتے ہیں نا۔ مومنین، میں نے احسان کیا کن پر؟ مومنین پر احسان کیا ہے، تو مومنین ہی میلاد مناتے ہیں نا، وہی حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہی کو حکم ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تب بھی ایمان والوں کو ساتھ رکھا۔ اب فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ تو مومنین تو حکم کا انتظار کرتے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر اللہ نے کیا، خوش ہونا شروع ہو گیا، حضور کا میلاد منانا شروع کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا درود پڑھو، انہوں نے درود پڑھنا شروع کر دیا، دن کے وقت درود، رات کے وقت درود، شام کے وقت، نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، اذان کے بعد۔ وہ تو کبھی پریشان نہیں ہوتے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں حکم ہے پڑھنے کا، جب چاہے پڑھیں، اور اللہ بھی روکتا نہیں ہے، پڑھو جتنا پڑھنا۔ اسی طرح اصالہ ثواب کرنا بھی ایمان والوں کو بھاتا ہے، اور اصالہ ثواب بھی وہ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔
بے ایمان کو نہ تو ثواب لگتا ہے، نہ دعا لگتی ہے، اور نہ بے ایمان کی دعا لگتی ہے، نہ بے ایمان کو لگتی ہے، نہ بے ایمان کی لگتی ہے۔ جس کا ایمان ہے اسی کی لگتی ہے۔ اب دیکھیے نماز کون پڑھتے ہیں؟ ایمان والے، ایمان والے سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایمان والے ایمان رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ایمان رکھ کر؟ اب وہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں گے تو یہ دعا مرنے والے کو بھی فائدہ دے گی، زندہ کو بھی فائدہ دے گی۔ اب نماز ایمان والا پڑھتا ہے، ایمان والا تحیات پر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایمان والا کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، ایمان والے کو حکم۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ اے اللہ وہ جو لوگ ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے، اے اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ ایمان والا ایمان والے کو یاد رکھتا ہے، ایمان والا ایمان والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام آئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اے اللہ کے رسول آپ مجھے حکم فرمائے میں ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کرنا چاہوں، کوئی خیرات کرنا چاہوں، ان کے لیے کچھ اصال ثواب کرنا چاہوں تو یا رسول اللہ کو حکم ارشاد فرمائے کہ میں کس طرح کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس طرح کرو، ایک پانی کا کنواں کھدوا دو۔ کیا کروا دو؟ پانی کا کنواں کھدوا دو۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ بھائی تیری ماں انتقال کر چکی ہے اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، تیرے عمل تیرے ساتھ ہیں، لہذا تیری دعا سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے پانی کا کنواں کو دعا دو۔ میرے آقا وہاں خود تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور فرمایا یہ بئر ام سعد ہے، یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے۔ جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب کس کو پہنچتا رہے گا؟ تیری ماں کو پہنچتا رہے گا۔ تو ولدن صالحا، اچھی اولاد کیا کرتی ہے؟ وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو بھلاتی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے محفل سجاتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی بھی ہے اور کراتی بھی ہے۔ اور مزید عرض کروں کہ اگر آپ کو اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے محبت ہے تو پھر 5 وقت کے نمازی بن جائے، 5 وقت کے نمازی بن جائے، تاکہ آپ ادھر نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو، اللہ بھی راضی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام دیا ہے کہ اے محبوب یہ نظام لے جاؤ۔ حضور پریشان رہتے تھے میرے امتی گناہگار، میری امت گناہگار، میری امت گناہگار، تو میرا رب نوازتا گیا حضور کی امت کو، نوازتا گیا، اتنا نوازا کہ مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب نہیں رکتا، مرنے کے بعد بھی ثواب نہیں رکتا، اتنا نواز دیا خدا نے۔ مکاشف القلوب میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال سے قبل اس نے اپنی بیوی سے کہا، امید سے تھی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو اولاد دے اس کو دین کا علم سکھانا، اس کو دین کا علم سکھانا۔ فرمایا کہ انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، خدا نے اسے بیٹا عطا فرمایا، بیٹا بڑا ہوا، جب بڑا ہوا تو جا کے
قاری صاحب کے پاس پڑھنے گیا تو انہوں نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اندازہ لگائیں کہ بچہ دنیا پر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ہوا یوں کہ عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں مردہ جو ہے، میت جو ہے، اس کو آگ نے لپٹا ہوا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے. آپ اللہ کے نبی تھے. جو نبی ہوتے ہیں ان کی نگاہ بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. تو آپ نے نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرمایا کہ جو قبر والا ہے اس کو آگ نے لپٹا ہوا، عذاب ہوا، گزر گیا. کچھ دیر کے بعد جب واپسی ہوئی، آپ دوبارہ اسی مقام سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ قبر والا جو عذاب میں مبتلا تھا، جس کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اس کی قبر جنت بنی ہوئی ہے، جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. تو آپ نے عرض کیا مولا یہ معاملہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو قبر والا جو تھا یہ تو عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر میں دیکھ رہا ہوں جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. تو اللہ نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ، بات یوں تھی کہ جب یہ انتقال اس نے کیا تو یہ وصیت کی تھی. آج پہلا دن تھا، اس کا بچہ گیا اور قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. تو جب بچے نے بسم اللہ پڑھی تو مجھے رحم آیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان سے مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. ارے وہ تو مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دے رہا ہوں. تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ یہ بچہ رحمان اور رحیم پکارے اور اس کے باپ کو عذاب ہو. اس لیے اس نے ادھر مجھے رحمان، میں نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو دور کر کے، آگ کو دور کر کے اس کے باپ کو میں نے جنتی بنا دیا. اب دیکھیے کہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں تو یہ سمجھایا گیا ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ادھر دعا ہوتی ہے، ادھر معاف سزا ہوتی ہے. تو جب دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو سننے والا بھی خدا ہے، اس پر انعام دینے والا بھی خدا ہے، بندے پر کرم کرنے والا بھی خدا ہے، عذاب دینے والا بھی وہی ہے، عذاب کو دور کرنے والا بھی وہی ہے. تو لہذا لوگوں کے پیچھے چل کے ہم اپنا یہ انعام مت گوائیں کہ دعا پہنچتی نہیں ہے، دعا لگتی نہیں ہے. تم کہتے ہو دعا نہیں لگتی، جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے دو طرح سے ایصال ثواب ہوتا ہے. ایک ایصال ثواب اختیاری طور پہ بندہ کرتا ہے، ایک غیر اختیاری بھی ہوتا ہے. آپ کہیں گے غیر اختیاری کیا؟ اختیار تو یہ ہے کہ جیسے ابھی آج یہ محفل کو سجایا گیا، آپ کو بلایا گیا، مجھے بلایا گیا، بیان کے لیے ہم سننے سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے، تو یہ ایک ارینج پروگرام ہے. اختیاری طور پر ہم نے اختیار کیا کہ اس طرح کریں، اس طرح پلاننگ کی گئی، پروگرام رکھا گیا اور ایک شیڈول بنایا گیا. ایک ہوتا ہے غیر اختیاری، یہ تو ہم دعا کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، یا اللہ فلاں بن فلاں، سلیم کے والد گرامی، ندیم کے والد گرامی جو تیری جوال رحمت میں پہنچ چکے، یا اللہ ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی بخشش فرما. یہ تو ہم باقاعدہ طور پر دعا مانگ رہے ہیں. لیکن قربان نے خدا کی قسم، میں نے پہلے کہا کہ اس نبی کی وہ عظمت ہے کہ اس نبی کا امتی بن جانا بڑی بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی دین کا طالب علم، کس کا طالب علم؟ دین کا طالب علم حصول علم کے لیے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے وہ سفر کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے،
قبرستان کے قریب سے گزرا. اب وہ سائیکل پر بیٹھا, موٹر سائیکل پہ بیٹھا, قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ اپنی سوچ میں قرآن پڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے یہ سبق سنانا ہے, میں نے یہ سورت پڑھنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے. وہ اپنے طور پر پڑھتے پڑھتے گزر رہا ہے یا وہاں سے ویسے ہی گزر رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دین کے طالب علم کی برکت اتنی ہے کہ جب وہ قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے, اس کے گزرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر والوں کا عذاب دور فرما دیتا ہے. اب اس نے نہیں کہا یا اللہ ان کو بخش دے, اس نے نہیں کہا یہ میرے رب کا انعام ہے. اس امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا یہ ثمر ہے کہ اس پر کرم کیا جاتا ہے. اور انیس الواعظین کتاب ہے, میں نے اس میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ اللہ پاک رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اچھا توبہ کون کرتا ہے بتائیے, کیوں نہیں توبہ کون کرتا ہے؟ بھائی توبہ وہی کرتا ہے, توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا, اپنی غلطی کو غلطی مان لینا, یہ توبہ ہوتی ہے. تو توبہ وہی کرتا ہے نا جس نے کوئی گناہ کیا ہو, جس سے وہ غلطی ہو گئی ہو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے معافی مانگ رہا ہو, ٹھیک ہے نا. تو توبہ کا اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. عموماً ہمارے ہاں بعض لوگ وہ ایک دفعہ گناہ ہو جاتا ہے, توبہ کر لی, دوسری دفعہ کر لی, تیسری دفعہ کر لی, اب شیطان ان کے دل میں پتہ کیا بات ڈالتا ہے, اب پھر گناہ ہو گیا, بندے نے خیال کیا یار توبہ کروں, اللہ سے معافی مانگ لوں, بڑا گناہ کار ہوں, بڑے گناہ کر دی. تو دل میں شیطان بات ڈالتا ہے کہ ہن اللہ دی بارگاہ کیڑے منہ نہ جائے گا تو کتنی مرتبہ توبہ کر چکے ہیں نا, کتنی مرتبہ تو نے اللہ سے معافی مانگی ہے, اب پھر تم نے گناہ کیا ہے, کیوں کس طرح جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ شیطان کا بہت بڑا ایک دھوکہ ہوتا ہے, بندے کو وہ دھوکے میں ڈالتا ہے. بھائی میرا رب تو کہتا ہے کہ تو ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہا نہ گھبرا, تو جب بھی میری بارگاہ سے مجھ سے توبہ کرے گا میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. نادم تو ہو کہ دیکھو جرم گناہ بے سایم, رحمت تو ڈھونڈتی ہے بخشش کا خود بہانا. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتا ہے اس امت کو, تو تم جب بھی جتنا مرضی گناہ کر لے. پھر کیا ہوا, ایک بزرگوں کے پاس ایک شخص حاضر ہوا, اس نے کہا حضور ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے, اب توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ انہوں نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنا کہ حضور میری عمر اس وقت 65 سال ہو گئی ہے. تو ان بزرگوں کے منہ سے نکلا بڑی دیر کر دی ہے, چلے جائے. 65 سال گناہوں میں گزار کر اب کس منہ سے توبہ کرنے کے لیے آگے آ گیا؟ پہلے تجھے نہیں یاد آیا؟ ان کے منہ سے یہ نکلا تو وہ شخص بھی کوئی کہہ لیں کہ دل والا تھا, پکے ارادے سے نکلا ہوا تھا. کچا ارادہ ہو, بندے کا ارادہ پختہ نہ ہو تو وہ پہلے کوئی نہ بہانہ تلاش کرتا ہے کام نہ کرنے کے لیے, کیونکہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا. ایک بندے نے دکان کھولنے نہیں جانی نا, صبح چھٹی کرنی ہے, دکان نہیں کھولنے جانی, تو اب کیا ہے وہ بہانہ تلاش کرے گا, ٹھیک ہے نا, سردی بڑی ہے, پھر بھی اس کو کہے کہ اٹھائے گا جگائے گی. خدا کے بندے باقی لوگ بھی تو دکانوں پہ گئے ہوئے نا, تو جا اٹھ کے جا جلدی کر, کھانا کہاں سے. وہ پھر کہتا ہے کہ سردی بہت ہے, اب ساتھ ہی سردی کے بعد وہ دوسرا بہانہ تلاش کر لیتا ہے, کہتا ہے کہ میرے نا بہت پیٹ میں جو ہے نا گڑبڑ ہو رہی ہے, ٹانگ میں بڑی شدید درد ہے. اٹھنے لگا تو کھڑالو پڑ گئی, اوف وہ بڑا پریشان ہو گیا. تو جس نے نہیں جانا اس کے لیے 100 بہانے ہیں, اور جو پکا ارادہ لے کے نکلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے میں نے کام کر کے ہی آنا ہے. وہ پکے ارادے سے نکلا ہوا تھا. انہوں نے کہا 65 سال گناہوں میں گزارے, اب کدھر آ گیا توبہ کرنے کے لیے, اتنا وقت گزار کے بہت دیر کر دی. وہ کہنے لگا حضور دیر کیوں کر دی, میں جلدی آ گیا ہوں, میں جلدی. کہا 65 سال کے بعد توبہ کرنے جلدی آیا؟ کہا ہاں میں حضور جلدی آ گیا ہوں. کہا کس طرح؟ کہا کہ میں زندگی میں ہی آ گیا ہوں.
کہ مرنے کے بعد تو موقع ہی نہیں ملنا تھا، تو میں زندگی میں آ گیا ہوں، جلدی آ گیا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ واقعی تو صحیح آیا اور واقعی جلدی آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے اس کی رحمت تلاش کرتی ہے، کوئی معافی مانگنے والا تو نہ، توبہ کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک جوان، اچھا ہر زندگی کی ہر عمر کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، بچپن ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ہر چیز کا ایک اپنا، اسلام کے اندر ہر عمر کے حساب سے اجر و ثواب بھی رکھا ہوا ہے، اللہ نے انعام بھی رکھے ہوئے۔ خدا کی ذات بڑی مہربانی کرتی ہے ہم جیسے گناہ گاروں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دن حضور نے نماز پڑھائی تو ایک نوجوان صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا آگے، کیونکہ بڑے بزرگ صحابی جو تھے وہ حضور کے پاس بیٹھتے، حضور نے اس جوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ جاؤ، وہ حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے تم ہمارے درمیان بیٹھا کرو، آج سے تم ہمارے پاس بیٹھا کرو۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول نے یہ کرم فرمایا کہ مجھے اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ میرے پاس بیٹھا کرو۔ وہ اسی طرح حضور کے پاس آ کر بیٹھتے۔ ایک دن جب حضور کے پاس آئے بیٹھنے کے لیے تو حضور نے فرمایا تم ادھر ہی چلے جاؤ جہاں پہ پہلے بیٹھے، وہی چلے جاؤ۔ اب جب حضور نے کہا تھا وہ کتنے خوش تھے، اب جب حضور نے فرمایا تم ادھر ہی بیٹھا کرو، وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ لیکن سوچا کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کر لیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا کرم تھا کہ آپ نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا تھا، لیکن یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں نے کون سا گناہ کیا؟ یا رسول اللہ کون سی ایسی بات ہو گئی کہ آپ نے مجھے اپنے پاس سے دور جانے کا حکم دیا کہ تم وہی بیٹھا کرو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا تیری داڑھی میں ایک سفید بال اگا ہوا تھا، جب میں نے تیرے اس سفید بال کو دیکھا تو میں نے کہا تجھ پر بزرگی آنی شروع ہو گئی ہے، اس لیے تو ہمارے پاس آ کر بیٹھا کر۔ لیکن اس صحابی سے کہیں وہ سفید بال انہوں نے نکال دی، جس سے ہم جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سفید بال کہیں انہوں نے کھیڑ دیا ہوگا یا وہ گر گیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا تم وہیں چلے جاؤ۔ ہر عمر کا تقاضا ہے، ہر عمر کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور تشریف فرماتے تو ایک نوجوان اور ایک بوڑھا شخص حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کا فرشتہ آیا حضور کی بارگاہ میں، سلام پیش کیا حضور کو، اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو آپ کے پاس جوان بیٹھا نا اس کو سلام کہہ دیجئے، میرا اس کو میرا سلام کہہ دیجئے، یہ جوان بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے بھائی اس جوان کے ساتھ ایک بوڑھا بھی تو بیٹھا، اس کو کیوں نہیں سلام کہا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، یہ جوان اس لیے اس کو سلام کہا اس نے جوانی میں توبہ کر لی ہے، اس نے جوانی میں توبہ کر لی ہے۔ تو پتہ چلا توبہ تو بڑھاپے میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن قربان جو وہ کس قدر خوش قسمت ہے کہ ملائکہ بھی اس کو سلام کرتے ہیں جو جوانی میں توبہ کر رہا ہے۔ اور اس کتاب میں فرمایا کہ جو جوان، جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو فرمایا مشرق سے مغرب تک قبرستان میں جتنا کوئی انسان جس کو عذاب ہو رہا ہے، مشرق تا مغرب جتنے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اگر کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب قبروں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ توبہ جوان کر رہا ہے، عذاب قبروں سے دور ہو رہا ہے۔ بتا دیا کہ جوانی کی توبہ جو ہے وہ کتنی عظمت والی ہے۔ ویسے تو بڑھاپے میں بھی انسان توبہ کرے تو اللہ کو پیارا لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے جو مرنے والے ہیں، میری امت کے مرنے والے لوگ اور جو پیچھے زندہ بچنے والے ہیں، فرمایا وہ زندہ جو ہے وہ مرنے والوں کو یاد رکھا کریں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے
تو حضور نے فرمایا کہ 40 مومن، کتنے؟ 40 مومن میرے اس امتی کا جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 40 مومن جنازہ پڑھنے کے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں نا جب 40 مومن، تو حضور نے فرمایا ان مومنین کی دعا کی برکت سے اللہ مرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ زندوں کی دعا سے مرنے والوں کی بخشش ہو رہی ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرنے والے وہ اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ جب ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے ان کا جنازہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ لین دین کن میں چلتا ہے؟ مومنین میں۔ بے ایمان میں لین دین نہیں ہے، مومنین میں چلتا ہے۔ مومن دعا مانگتا ہے، مومن کو فائدہ ہوتا ہے، مومن کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کی برکت سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ لین دین بنا ہوا ہے، لیکن جس کا عقیدہ نہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اِسالے ثواب پہ تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں، کوئی گل نہیں، میں مرا گدیا پہ بھی پچھوا لیں گے۔ ایسی سوچ کو ختم کریں خدا کے لیے کہ نہ جانے آنے والا وقت کیسا آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہمارا ایمان سلامت بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ پرفتن دور ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ بندہ رات کو مسلمان صبح کافر، پتہ ہی نہیں چلے گا نا، عقیدوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، عقیدے برباد ہو جائیں گے۔ تو آج غور کیجئے کہ کلمہ پڑھنے والوں میں کتنے گروہ ہیں، کتنے گروہ ہیں۔ تو صحابہ بھی حیران اور پریشان ہوئی۔ اب حضور نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، اور ان میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی جہنم میں جائے گا۔ تو عرض کیا گیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والے کون سے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جو میری سنت پر چلیں گے اور میرے صحابہ کی سنت پر چلیں گے، میری سنت پر چلیں گے اور میرے صحابہ کی سنت پر چلیں گے۔ حضور کی سنت پر چلنا اور حضور کے غلام صحابہ کی سنت پر چلنا، یہ ایمان مسلمان کی نشانی ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح کوئی انسان حضور علیہ السلام کے ذکر میں آ کر طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی، کسی نے حضور کے علم پر اعتراض، کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیب کی متعلق کہنا شروع کر دیا کہ ان کو پتہ نہیں ہے دیوار کے پیچھے، اور اسی طرح کسی نے حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو کوئی نبی کا بے ادب ہو کر جہنمی بنے گا، کوئی صحابہ کا بے ادب ہو کر کہنے کہ جہنمی بنے گا، کوئی اللہ کے ولیوں کا بے ادب ہو کر جہنمی بنے گا۔ تو وہ لوگ کس قدر خوش قسمت ہیں جو رسول اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور کے غلام صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدوں کو اللہ سلامت رکھے کہ ہم تا مرگے آخر تا موت آنے تک، قبر پر اترنے تک ہم حضور سے بھی پیار کریں، حضور کے صحابہ سے بھی پیار کریں، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی پیار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے اولیاء ہیں ان سے بھی محبت کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب اتنی محبتیں ہم سینے میں سما کر قبر میں اتریں گے تو فرشتے پھر حساب نہیں کریں گے بلکہ استقبال کریں گے، کوئی حساب نہیں لیں گے بلکہ استقبال کریں گے، اور مجدہ سنایا جائے گا اور خوشخبری سنائی جائے گی۔ ایک حدیث میں نے پڑھی کہ فرمایا کہ جب جو انسان اہل بیت سے محبت کرتے دنیا سے جاتا ہے تو روح تو فرشتے نے نکالنی ہے نا، ملک الموت علیہ السلام نے نکالنی۔ تو ملک الموت علیہ السلام جب ایسے بندے کے پاس آتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، اور جب اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا جائے تو اس میں صحابہ کی محبت شامل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، صحابہ کی محبت ہوگی تو اہل بیت کی محبت قابل قبول ہوگی۔ اگر صحابہ کی محبت نہیں ہے اور اہل بیت سے بڑا پیار ہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت سکھائی کس نے؟ صحابہ نے سکھائی ہے۔ تو جب صحابہ پر ہی ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا تو اہل بیت کی محبت کا ہمیں کون بتائے گا؟ اس لیے صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت، جو صحابہ سے اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں جو مرتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام جب اس کے پاس آتے ہیں
روح قبض کرنے کے لیے آئے تو روح قبض کرنے کے لیے. حضور فرماتے ہیں روح قبض کرنے سے پہلے اس کو خوشخبری بھی دے دیتے ہیں. فرماتے اس کو مبارک دیتے ہیں, خدا کے بندے تجھے مبارک ہو. وہ بندہ حیران ہوتا ہے, یہ تو روح قبض کرنے آئے, مبارک کس بات کی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تیرا خاتمہ اہل بیت کی محبت میں ہو رہا ہے, تو اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے, اس لیے تجھے مبارک ہو. ادھر یہ مبارک جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو حساب لینے والے آ جاتے ہیں. اب انہوں نے تو لینا حساب, جیسے ہی وہ قبر میں آتے ہیں اور آتے ہی پہلے بندے کو کہتے ہیں تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, اس لیے کہ تیرا خاتمہ اہل بیت کی محبت میں ہوا ہے. تو جب انسان اتنی محبت سینے میں بسا کر دنیا سے جاتا ہے تو الحمدللہ اس کے لیے پیچھے سے جب دعائیں مانگنے والے دعائیں مانگتے ہیں تو دعا کا بھی اس کو اجر ملتا ہے, دعا کا بھی اس کو فیض وہاں پر پہنچتا ہے. تو اس لیے عزیزان گرامی, ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں رکھا کہ جو دعا مانگتے بھی ہیں اور جن کے لیے دعا مانگی بھی جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے ہمارے لیے. پیدا ہوتے ہی حضور نے سر سجدے میں رکھا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے کان لگا کر سنا تو حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے, ابھی دنیا میں آئے ہیں اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے رسول کیا کہہ رہے, رب حبلی امتی. اس وقت بھی امت کے لیے دعا. حضور غار میں جاتے ہیں تو امت کے لیے دعا. حضور معراج پر جاتے ہیں تو وہاں بھی امت کو یاد رکھا, امت کے لیے وہاں پر بھی دعا. دیکھیے کہاں پر کون سا موقع ایسا ہے کہ جہاں پر میرے نبی نے ہمیں یاد نہیں رکھا. ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں ہر موقع پر یاد رکھتے ہیں, اور ہم تھوڑا سا درود زیادہ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو ظالم, ہمیں تو ساری زندگی ہی درود سے سجانی چاہیے, ہمیں تو درود روکنا ہی نہیں چاہیے, بند کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. خدا نے تجھے توفیق دی ہے کہ تو بھی اپنے نبی کو یاد کرے. تو عزیزان گرامی, خوش قسمت ہے وہ والدین کہ جن کی اولاد دعا مانگتی ہے, اور خوش قسمت ہے وہ اولاد کہ جن کو خدا نے یہ عقیدہ, یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنے والدین سے مرنے کے بعد بھی اپنی محبتوں کو قائم رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند قدوس ہمیں قرآن و حدیث کی ان باتوں کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ایمان کی حفاظت کیا کریں. آج ہم اپنی چیزوں کی حفاظت بہت زیادہ کرتے ہیں. دکان کی حفاظت ایک کی بجائے دو تین تالے لگاتے ہیں. سائیکل کھڑی کی اس کو دو تین تالے, موٹر سائیکل کھڑی کی اس کو دو تین تالے لگاتے ہیں. اپنی چیزوں کی اتنی, مسجد میں آتے جوتا اتارتے, جوتا پکڑ لیتے ہیں, کہاں لے کے جا رہے ہو, جس کو آگے رکھیں وہ اٹھا کر نہ لے جائے. تو جوتے کی اہمیت کتنی ہے, سائیکل کی اہمیت کتنی ہے, موٹر سائیکل کی اہمیت کتنی ہے. اپنی چیزوں کو ہم کتنا حفاظت سے رکھتے ہیں. تو یاد رکھو یہ ساری پہلے فانی چیزیں ہیں. مرنے کے وقت انسان جب مرتا ہے تو کوئی چیز ساتھ جاتی ہے کسی کا, کچھ بھی نہیں ساتھ جاتا. نہ موبائل ہوتا ہے, نہ جوتا ہوتا ہے, نہ کپڑے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں, سب کچھ ادھر رہ جاتا ہے. تو ساتھ کیا جائے گا؟ جو سب سے قیمتی چیز ساتھ جانی ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے گا. تو آج اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, ایمان کے دفاع کے لیے کون سے تالے تیار کیے آپ نے؟ شیطان سے بچنے کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو کون سا تالا لگایا کہ شیطان چوری نہ کر لے؟ کون سا عمل ایسا کر رہے کہ شیطان چوری نہ کر لے؟ خدا کی قسم یہ غور کا مقام ہے. آپ جا کر غور کیجئے گا کہ اپنے ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے اس کو بچانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں یار. گھر کو تو چلو دروازہ لگا لیا, سائیکل کو تالا لگوا لیا, جوتے کو اٹھا کر آگے رکھ لیا, لیکن ایمان بچانے کے لیے وہ کون سا لاک ہے؟ ایمان بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو آئیے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان بچانے کا ایک جو طریقہ میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, اور جو اللہ کے پیارے اور اللہ کے نیک بندے ہیں فرمایا ان کے ساتھ رہا کرو, تمہارا ایمان بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند قدوس ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.